پانا چاہتا ہے اس کو فرائض کی پابندی کرنا پڑے گی، اور جب فرائض اور واجبات کی پابندی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نوافل عبادت کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو بلندی عطا فرمائے گا، مرتبہ اور منصب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں میرے پیارے بھائیوں، اب یہ کہ نوافل جو عبادات ہے، جو مستحبات جو عبادات ہے، وہ صرف نوافل نماز ہی پر اکتفا نہیں ہے، یہ تو ہے مگر اس کے علاوہ بھی نوافل عبادات ہیں، مستحبات عبادات ہیں۔ جیسے کہ آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کانچ پڑا ہوا ہے، شیشہ پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی جس سے مسلمانوں کو، راہگیر لوگوں کو تکلیف ہو جائے، زخم ہو جائے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، پتھر لگ جائے، تو ایسی چیزوں کو اٹھا کر سائڈ میں رکھ دینے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ مستحبات کام ہے، یہ نوافل کاموں میں سے ایک کام کہلاتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، ان کاموں پر بھی ہم کو دھیان دینا چاہیے کہ راستے میں اگر ہم گزر رہے ہوں تو اگر ہمارے راستے میں کوئی ایسا پتھر ہو، کوئی کانچ ہو، شیشہ ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے کسی مسلمان کے پاؤں میں وہ لگ سکتی ہو، چوٹ لگ سکتی ہو، تو اس چیز کو اٹھا کر جو ہے آپ سائڈ میں رکھ دیجئے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو نوافل عمل پر کہلاتا ہے، جو مستحبات عمل کہلاتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوشنودی عطا فرماتا ہے، اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کس کام کے ذریعے سے اللہ خوش ہو جائے، کس نیکی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ویلیو دینی چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے، اور اس نیکی کو کر لینا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے ذریعے سے راضی ہو جائے اور اس کی رضا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کو حاصل ہو جائے اور ہم نجات پانے والوں میں سے ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کو صرف اس لیے اس کی مغفرت فرما دی گئی اور اس کو داخل جنت فرما دیا گیا، اس لیے کہ اس نے راستے سے ایک ایسی خاردار جھاڑی کو کاٹ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے آنے جانے والے مسلمانوں کو، لوگوں کو، راہگیروں کو تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، تو اس نے اس پیڑ کو، اس درخت کو، خاردار جھاڑی کو کاٹ دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اس کی مغفرت فرما دی اور مغفرت فرما کر جنت بھی عطا فرما دی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، خلق خدا کی خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی مدد کرو گے، ان کی ضروریات کو پورا کرو گے، ان کی پریشانی کو دور کرو گے اور اپنی بساط کے مطابق ان کی مدد کرو گے، ان کی امداد کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، امداد کرے گا، تمہارے مسائل کو حل فرمائے گا۔ تو لوگوں کی مدد کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اور مدد کے لیے تیار تو ہو جاؤ مگر اس کے عوض میں تم یہ نہیں چاہنا کہ یہ تھینک یو کرے، یہ شکریہ ادا کرے، یا مطلب یہ کہ کسی بھی طریقے سے مطلب یہ کہ وہ مطلب ہم یہ چاہیں کہ بس وہ ہمارے آنے پر ہم کو سلام کرے، کھڑا ہو جائے، اس طریقے کی ہم نیت رکھیں تو یہ غلط ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا، آپ کسی سے بھی مطلب یہ کہ کسی کے بھی کام آنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کام آؤ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، میں اللہ کے بندوں کی مدد کروں گا اور اس کی خیر خواہی کروں گا اور اس کے کام آؤں گا اپنی بساط کے مطابق، حیثیت کے مطابق، اور اس کی ضروریات کو پورا کروں گا، تو اس کے بدلے میں مجھ کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ اس رضا کو ملوز خاطر رکھ کر، پیش نظر رکھ کر ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، ہم کسی کی بھی اگر مدد کرتے ہیں نا تو ہمارا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس کے بدلے میں ہم کو تھینک یو کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے، یا پھر یہ کہ آئندہ کبھی ملاقات ہو تو اس سلام میں ہم کو پہل کرے، کھڑا ہو جائے۔ یہ ساری نیت رکھ کر ہم کو یہ اچھے کام نہیں کرنا چاہیے، پھر تو یہ ریاکاری کے زمرے میں چلا جائے گا اور گویا کہ یہ ہمارے لیے تباہی بن جائے گا، بربادی کا سامان ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا چاہیں تو کریں، ورنہ میرے پیارے بھائیو اس کے اندر ریاکاری کی آمیزش کو نہیں داخل کرنا چاہیے۔ اب دیکھو نا، ایک مسجد کے اندر وہ جو مسجد کی جو ہودی ہوتی نا وہ بھری ہوئی تھی،
مسجد کی ہودی بھری ہوئی تھی. نمازی لوگ آئے تو وہ بیٹھتے ہوئے مطلب وہ گھبرا رہے کہ یار میں بیٹھوں گا تو وضو کروں گا تو چھینٹیں اڑ کے جائیں گی, کپڑے میرے ناپاک ہو جائیں گے, اور وہ کڑ 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 وہ کرنے لگ گئے. آنے والے جو بھی نمازی آ رہا ہے وہ کڑ 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 کر رہا ہے. لیکن ایک مرد مجاہد وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے وہ ساری باتیں سنی. پتہ چلا کہ وہ ہودی بھری ہوئی ہے گی, اور وہاں پر جو نالی کا راستہ ہے نا وہاں پر کوئی کچرا پھنس گیا, تھیلی وغیرہ شوپر وغیرہ پھنس گیا ہے, جس کی وجہ سے پانی رک گیا ہے. تو اس آنے والے مرد مجاہد نے اپنی آستین چڑھائی, اور چڑھانے کے بعد وہ اس نکاسی والی جگہ پر جہاں پر پانی جاتا ہے وہاں پر ہاتھ ڈالا, اور وہاں سے کچرا نکالا, ہٹا دیا پانی یہ جا اور وہ جا. پانی سارا کا سارا اس نکاسی سے چلا گیا. وہ جو کچرا نکالا تھا اس کو تھیلی میں ڈالا, تھیلی لاک کری اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا. وہ مرد مجاہد کون تھا؟ وہ علامہ الیاس قادری تھے, امیر دعوت اسلامی تھے. وہ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں, خلق خدا کی خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مل گیا, مصطفیٰ ان کو مل گئے, اہل بیت ان کو مل گئے, صحابہ ان کو مل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر انہوں نے عام کیا, مصطفیٰ کا ذکر عام کیا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں چپے چپے میں کریا میں ان کا نام عام کر دیا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں, اولیاء اللہ اس طریقے سے نہیں بن جاتے. اولیاء اللہ کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتی ہے, مشقت اختیار کرنا پڑتی ہے, ندامتوں کو رسوائیوں کو بھی مطلب برداشت کرنا پڑتا ہے, بعض وقت شرمندگیوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے بعض وقت. تو لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے سارے کاموں کو خوش اسلوبی کے ساتھ برداشت کرتے چلے جاؤ. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تمہیں مقام اور مرتبہ ضرور عطا فرمائے گا, ضرور عطا فرمائے گا. کیونکہ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آزماتا ہے, اور آزمائش میں وہ ڈالتا ہے جس بندے سے وہ محبت کرتا ہے, محبوب رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے, جان بوجھ کر قصدن اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے, بیماریوں کی صورت میں, پریشانیوں کی صورت میں, گھریلو پریشانیوں کی صورت میں. وہ مطلب یہ کہ پریشان ہو جاتا ہے, پریشانی سے دو چار ہو جاتا ہے, اس لیے دو چار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تاکہ وہ ان پریشانیوں پر صبر کرے, اور اللہ تعالیٰ اس کو جزا عطا کرے, اجر عطا فرمائے, اس کو اجر عطا فرمائے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا میرے بھائیوں, حدیث پاک میں اس طریقے سے مضمون ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو مشکلات میں ڈالتا ہے آزمائش کے طور پر, اور پھر وہ صبر کرتے ہیں, اور یہ صبر بھی اللہ کی عطا ہی سے کرتے ہیں یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا عطا فرماتا ہے, مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. جیسے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک راستے سے گزر فرما رہے تھے, راستے میں ایک بندہ جو ہے نا وہ مرا پڑا ہوا تھا, اور چیر پھاڑ دینے والے جانوروں نے, درندوں نے اس کو نوچ ڈالا تھا, اس کا گوشت پوشت کھا ڈالا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو پہچان گئے, یار یہ تو وہی بندہ ہے, متقی بندہ, پرہیزگار بندہ ہے, یہ تو اللہ والا بندہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ اس نے مجھ سے وہ مقام مانگا تھا مگر اس مقام کے یہ اہل نہیں تھا, تو میں نے اس کو اس مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ یہ صبر کرے اور اس مقام تک میں اس کو پہنچا دوں. اس نے صبر کیا اور میں نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا. دیکھا آپ نے, اور اس نے وہ مقام مانگا تھا جو مرنے کے بعد ملے, وہی مقام مانگا تھا. اور اگر کوئی بندہ دنیا ہی میں, زندگی ہی میں کوئی ایسا مقام مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو چاہتا ہے, اگر اس سے محبت کرتا ہے, اگر اس کو محبوب رکھتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی طور پر اس کو پریشانیوں میں اور ٹینشنوں میں اس کو ڈالے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ جس طریقے سے وہ آزمانا چاہے, سمجھا؟ اس طریقے سے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو, اور پھر اگر بندے صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے صبر کرنے پر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام اور مرتبہ مانگے, اور اگر وہ بندہ اس کے پاس ایسے اعمال نہ ہو کہ جس کی بدولت اس کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں, اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے, آزمائشوں سے دو چار کر دیتا ہے, اور پھر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے جو اس کی خواہش تھی, مطلوبہ خواہش تھی, وہ مقام اس کو عطا فرما دیا جاتا ہے. سمجھا؟ اور جب جس کو مقام عطا فرما دیا جاتا ہے اور جو اللہ والا بن جاتا ہے, ایسے بھی لوگ ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, میں نے بخاری نام لے لیا لیکن میرا اپنا ہی نظریہ کہ سارے بزرگ ہیں گے ہم لوگ, یعنی کہ جب بخاری کا نام آتے ہیں نا تو واضح طور پر نام لیتے ہیں,
اور دوسری بھی تو کتابیں ہیں، دوسرے بھی تو بزرگ ہیں، ان کا مطلب یہ کہ قصدن نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور بہت یعنی کہ ببانگ دہود طریقے سے مطلب یہ کہ کہا جاتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے یا مسلم شریف کی حدیث ہے، تو اس سے تو کہیں خدا نہ خواستہ وہ بزرگ ناراض نہ ہو جائیں۔ سارے بزرگ ہمارے نزدیک سر آنکھوں پر ہیں، سمجھا؟ بہرحال میرے بھائیوں، تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے گی، اس طریقے کی حدیث پاک ہے، یعنی جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں نا مشکلات کے وقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور جزا عطا فرماتا ہے اور اس کا اجر عطا فرماتا ہے گا، بڑا اجر عطا فرماتا ہے گا۔ تو ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کر لیتا ہے، جب وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، تو اگر وہ کسی بات میں قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ یہ کہہ دے خدا کی قسم ایسا ہوگا تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے گا، ان کی زبانوں میں تاثیر ہو جاتی ہے، ان کی زبانوں میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ سیدنا شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انڈیا کے بزرگ ہیں، احمد آباد کے بزرگ، وہاں پر ان کا مزار شریف ہے گا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رات کو وہ اٹھے تہجد کی نماز کے لیے، اب یہ کہ اندھیرا گھپ ہو رہا تھا، آج کی دور کی طرح روشنیاں تو تھی نہیں اس وقت، تو بڑا اندھیرا گھپ ہو رہا تھا۔ آپ جب وہ جانے لگے نا طہارت حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کی ٹھوکر لگی کسی چیز سے، غالباً وہ پتھر ہی ہوگا، لیکن آپ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اس کو ٹٹولنے لگے کہ پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یعنی کہ اس طریقے سے آپ کا ہاتھ وہاں پر جا رہا تھا، منہ سے الفاظ نکل رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں تو جو منہ سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے۔ تو شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر پر ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے، اور جو منہ سے نکل رہا تھا وہ پتھر وہی بنتا جا رہا تھا کہ یہ پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ جب دن کے وقت اجالا ہوا، جب اس کے اوپر دیکھا گیا، سرچ کیا گیا، تو وہی مطلب ہو چکا تھا جو ان کے منہ سے نکلا تھا، ایک حصہ پتھر ہو گیا، ایک حصہ لکڑی ہو گیا، ایک حصہ لوہا ہو گیا، اور ایک حصہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، سمجھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ بزرگ جو ہوتے، حالانکہ تھا وہ پورا پتھر، لیکن آپ کے منہ سے جو نکلا وہ ہو کر رہا۔ تو اللہ والوں کی زبانوں میں تاثیر ہوتی ہے، وہ آپ کی طرح اور میری طرح غیبتیں نہیں کرتے، وہ چغلیاں نہیں کرتے، وہ برائیاں نہیں کرتے، وہ گالم گلوچ نہیں کرتے، وہ کسی کا حق تلف نہیں کرتے، وہ کسی کو مطلب یہ کہ بری نظر سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی جیبوں کی طرف نہیں دیکھتے، کسی کی لوکر کی طرف نہیں دیکھتے، وہ ان کا نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہوتی ہے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ والے کا ہے، ہم تو دنیا والے ہیں، ہم تو شیطان والے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم تو نفس والے ہیں، ہم تو بری صحبتوں والے ہیں، پتہ نہیں ہماری اصلاح کب ہوگی، مرنے کے بعد اگر ہوئی تو کیا ہوئی، مرنے کے بعد احساس تو ہو ہی جائے گا، کاش یار میں سدھر جاتا، گناہوں سے باز آ جاتا، لیکن ہم تو باز آ کر ہی نہیں دے رہے، گناہوں سے سدھر کے نہیں دے رہے۔ پتہ نہیں ہمارے اندر اسلامی انقلاب کب آئے گا، سنتوں بھرا انقلاب کب آئے گا، کب ہمارے اوپر یعنی کہ ٹوپی کا تاج سجے گا یا امامے کا تاج سجے گا، کب ہم لوگ اسلام کے دائرے میں مکمل طور پر آ جائیں گے، سمجھ میں نہیں آتا وہ دن کب آئے گا، وہ رات کب آئے گی۔ بہرحال میرے بھائیوں، کامیاب وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرنے والا ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اب جیسے کہ میں نے پچھلے اتواروں کو آپ کو ایک حدیث پاک میں نے سنائی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ کر دے۔ دیکھا آپ نے، یعنی کہ رسول اللہ برملا ارشاد فرما رہے ہیں، برملا ارشاد فرما رہے ہیں اپنے غلاموں کو، ان غلاموں کو جو اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، غلامان مصطفیٰ کہتے ہیں، زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے گا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنے ارمانوں کو، اپنی لمبی امیدوں کو، اپنے معاملات کو مستقبل میں جو ہے یا حال میں جو ہے ان سب کو یعنی کہ آپ شریعت کے دائرے میں لے کر آ جاؤ۔ اگر شریعت کے دائرے میں لے کر آ جاؤ گے تو مومن کہلاؤ گے، اور اگر آپ کی وہ خواہشات شریعت کے دائرے سے باہر ہے تو آپ مومن نہیں ہوگے۔
شریعت کے دائرے میں ہوگی تو مومن ہو جاؤ گے. اچھا اس حدیث میں یہاں پر مومن تو ہو جاؤ گے, تو اس حدیث کو بھی دیکھنا پڑے گا جہاں پر رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. وہاں پر اس طریقے سے ارشاد فرمایا اور یہاں پر اس طریقے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اب اگر آپ جان سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ رکھتے ہو, نمازیں کہاں گئی پھر آپ کی, چہرے پر سنت رسول کہاں گئی آپ کی منہ سے گالم گلوچ کیسے نکل جاتی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ آپ محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو, آپ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو, شرم نہیں آتی؟ آپ ابا جان سے زبان درازی کرتے ہو, اپنے بال بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, طلب کرتے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اپنے آپ کو محبت مصطفیٰ رکھنے والا کہتے ہو؟ جب رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا تو میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اگر آپ جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہو تو لا محالہ آپ سرکار کی ہر تعلیمات پر عمل کرو گے, ہر فرمان پر عمل کرو گے, ہر عمل پر عمل کرو گے, ہر بات کی اطاعت کرو گے, ہر اتباع کرو گے آپ اگر سرکار سے محبت کرتے ہو تو. اور ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے, اور مومن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. دیکھیں یہاں پر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے, وہاں پر بھی مومن بننے کے بارے میں, یہاں پر بھی مومن کے بارے میں, وہاں پر بھی مومن کے بارے میں. اب آپ اپنے آپ کو دیکھو, کرو دو, گریبان میں منہ ڈالو کہ آپ کتنا مسلمانوں سے محبت کرتے ہو, مفاد کے لیے کرتے ہو یا اللہ کے لیے کرتے ہو, غرض و غایت کے لیے کرتے ہو یا اللہ کے لیے کرتے ہو. آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھو, ٹٹولو, آئینے کے سامنے, شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ تم کتنے پانی میں ہو. بنتے تو ہر بندہ ہیرو ہوئے گا, گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے مگر وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہوتا, اپنے کام نکلوا رہا ہوتا ہے مسلمانوں سے. تو یاروں آپ سے عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ہم لوگ یار میرے بھائیوں زندگی جو ہماری بڑی مختصر ہے, اب اس زندگی کے اندر بھی ہم ساری زندگی خرافات میں گزار دیں, تھوڑی بچی تو اس کو سود میں گزار دیں, یا تھوڑی بچی تو رشوت میں گزار دیں, تھوڑی بچی تو شراب میں گزار دیں, زنا میں گزار دیں, جو تھوڑی بچی ماں باپ کی نافرمانی میں گزار دیں, جو تھوڑی بچی کھیل کود میں گزار دیں, جو تھوڑی بچی اس میں گزار دیں, تو میرے بھائیوں لے کر کیا جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ نجات کیسی ہوگی پھر ہماری جب اسی خرافات میں ہماری زندگی کے ایام گزر جائیں گے, دن رات گزر جائیں گے, تو ہماری بخشش کا سامان کیسے جمع ہوگا؟ سوچو, ذرا غور کرو یارو, سوچو. ہمیں زندگی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ اعمال صالحہ کے لیے. اولیاء اللہ کو دیکھیں آپ, اولیاء اللہ نے ساری زندگی اللہ رسول کی یاد میں گزاری ہے, تو انہوں نے بڑا مقام پایا ہے. ہم بس اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں زبان کی نوک سے, یا فاتحہ کروا کے, یا دیگے چڑھوا کر, 11ویں کی 11, 12ویں کی 12, چھٹی کی 6, بس یہ ہمارا مطلب یہ کہ محبتوں کا ایک معیار رہ گیا ہے. تو ایسی محبتیں نہ خواجہ غریب نواز کو پسند ہے, نہ غوث الاعظم کو پسند ہے, نہ داطلہ علی حجویری کو پسند ہے, نہ رسول اللہ کو, نہ خدا کو. سمجھا؟ تو آپ اگر اپنے آپ کو جتوانا چاہتے ہیں, منوانا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو خدا کے واسطے یار وہ کام کرو جو اللہ رسول نے فرمایا ہے. اپنی منچائی زندگی کیوں گزارتے ہو؟ اپنی مرضی کے مطابق کیوں چلتے ہو؟ یارو اللہ رسول سے ڈرو, خوف خدا دل میں رکھو. سمجھا؟ جو اللہ کے پاک باز بندے ہوتے ہیں نا, اور جو واقعی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کو مقام عطا فرماتا ہے. سیدنا خلیل بن خدیویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام سے گزر رہے تھے, وہاں پر ایک عابد خلا کے اندر, خلا میں, فضا میں معلق ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا. ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا تو اس عابد کو کہا کہ واہ, تو نے آخر کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ تو خلا میں معلق ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے, یہ مقام تجھ کو کیسے حاصل ہو گیا؟ تو وہ عابد کیا کہنے لگا, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا, اس کے اندر ہماری اصلاح ہے, اصلاح ہماری. تو وہ عابد کہنے لگا اس معمولی کام کی وجہ سے. بھائی وہ معمولی کام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ساری فضول باتوں کو چھوڑ دیا, سارے فضول کام کو چھوڑ دیا, اور جن کاموں کی اللہ رسول نے اجازت دی وہ کر لیا, اور جن کاموں سے اللہ رسول نے روکا, منع کیا, میں باز آ گیا. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو
التجا کرتا ہوں اللہ عطا فرماتا ہے، جو دعا مانگتا ہوں اللہ قبول فرماتا ہے، اور اگر میں اللہ کے نام کی قسم کھا لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور ابھی میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھ کو ہوا میں معلق کر دے تاکہ میں تیری عبادت کروں، اللہ نے مجھ کو ہوا میں معلق کر دیا۔ دیکھا آپ نے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ وکان اللہ اللہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اور میں اللہ کے کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہم لوگ؟ بس ہم لوگ صرف بیانات سننے اور سنانے کی حد تک ہے ہم لوگ۔ ہمارے اندر انقلاب کب آئے گا؟ ہمارے اندر وہ بہار کب آئے گی؟ ہمارے اندر سنتوں کا رنگ کب چڑھے گا؟ ہمارے اندر اولیاء اللہ کی محبت کا جذبہ کب بیدار ہوگا عملی؟ تو لہٰذا اپنی زندگی پر آپ توجہ کریں اور جلدی جلدی آخرت کی تیاری کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ان کی مقدس زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو آئیڈیل بنائیں، یا اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنا لیں، یا خواجہ غریب نواز کو آئیڈیل بنا لیں، یا داتا علی حجویری کو، یا اللہ کے نیک بندوں کو، یا امیر دعوت اسلامی کو آئیڈیل بنا لیں۔ کسی بھی بزرگ کو آئیڈیل بنا کر اس کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ جس کو آپ نے آئیڈیل بنایا ہے وہ مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہے، تم کو جنت ہی کی طرف لے جایا جائے گا۔ سمجھا؟ تو لہذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، آپ کسی کو آئیڈیل تو بنائیں۔ آپ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ شیطان معذرت کے ساتھ نفس نفسانی خواہشات ہیں، یہ آئیڈیل ہے۔ اب اسی کو مطلب یہ کہ خواہشات پوری کی جا رہی ہیں، اور جو نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ رسول سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی یاد سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم تو اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے دنیا میں آئے، لیکن ہم تو اللہ رسول سے دور ہو گئے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے کرتے۔ تو لہذا یارو، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی مبارک ہے اس پر توجہ کریں، ان کی سوانح حیات پڑھیں آپ، انشاءاللہ مزے کو مزہ نہ آئے تو پھر بتائیے گا آپ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ولادت با سعادت کی رات آئی نا، جب ان کی ولادت ہونے والی تھی، تو ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد محترم کے خواب میں گئے اور جا کر فرمانے لگے، اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تمہارے گھر میں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے نا، یہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، اور اللہ کا اور میرا محبوب ہے، اور اس کی شان اولیاء میں، اقطاب میں، اغواس میں منفرد ہوگی، جیسے میری شان انبیاء کرام میں، رسول میں منفرد ہے۔ دیکھا آپ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ بشارت دی کہ آپ کا بیٹا ولی اللہ ہے۔ بتائیں آپ، رسول اللہ جا کر یعنی کہ ان کے والد محترم کو بشارت دے رہے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی شان لوگوں نے دیکھی، اور آپ سے پوچھا بھی ایک مرتبہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی ذرا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، بھائی ہمیں تو اپنی ولایت کا علم اس وقت ہوتا جب ہم 10 برس کے تھے اور مکتب پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو ہمارے ساتھ 2 فرشتے تھے انسانی روپ میں، وہ ہمیں لے جاتے تھے لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم نے توجہ کری تو ہم مدرسے گئے، تو وہ جو فرشتے تھے انسانی روپ میں، وہ فرشتے جو ہیں وہ مدرسے کے طلباء کو وہ ہٹانے لگے، بچوں ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ اب میں سمجھ گیا کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں، حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی تو مادرزاد ولی اللہ آئیں گے، سمجھا؟ لیکن بہرحال ان سے پوچھا گیا تو انہیں بتا دیا انہوں نے۔ تو پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا، رسول اللہ نے خصوصی کرم فرمایا۔ کیوں کرم نہ فرمایا جائے؟ اس بزرگ سے دین کا عظیم کام لینا تھا، اسلام کا کام لینا تھا، اور اصلاح کا پیغام پہنچانا تھا، اور یہودیت اور نصرانیت اور جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں ان کے زور کو توڑنا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کا بہت بڑا کام لیا، اور وہ اس کا انداز کچھ اس طریقے سے تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے جنگل میں ایک گائے کے پیچھے، ایک بیل کے پیچھے جا رہا تھا۔ اب اس بیل نے، گائے نے میری طرف منہ کر کے کہا، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی نے جب فصیح انداز میں اس کے منہ سے یہ بات سنی، تھوڑا گھبرا گئے،
جب گھر آ گئے تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھر میں آ گئے اور اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ انہوں نے خیال کیا ہوگا چلو چھت پر چڑھ کر اس بیل کو دیکھیں گے، ذرا تبصرہ کریں گے، خیال کریں گے۔ لیکن جب وہ اوپر چڑھے نا، کیونکہ وہ حج کے ایام چل رہے تھے، حج جو نا 8 9 10 11 12 5 دن کا ہوتا ہے حج، یہ حج کے ایام چل رہے تھے۔ اب جب یہ چھت پر گئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو کچھ اور بنانا تھا، ان کو شان و شوکت عطا فرمانی تھی اور اس طرف لے کر آنا تھا، اسلام کی خدمت کی طرف لے کر آنا تھا۔ اب چنانچہ جب یہ اوپر گئے نا تو وہ تو گائے کو دیکھنے کے لیے، بیل کو دیکھنے کے لیے اوپر گئے تھے اور تھوڑا تبصرہ کرنے کے لیے اپنی ہی ذات سے اوپر چلے گئے تھے۔ جب اوپر گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نظروں سے وہ تمام پہاڑ کو ہٹا دیا، تمام در و دیوار کو ہٹا دیا، درختوں اور ٹیلوں کو ہٹا دیا، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے عرفات کے میدان کو دیکھا کہ حجاج کرام وقوف عرفہ کیے ہوئے ہیں، حج کا رکن اعظم کر رہے ہیں۔ جب یہ سارا منظر دیکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے دل کے اندر اسلام کی محبت موجیں مارنے لگی، اسلام کی خدمت کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ آپ نیچے تشریف لائے، اپنی امی جان کے پاس آ کر رو رو کر عرض کرنے لگے، امی جان آپ مجھ کا اللہ کے حوالے کر دیجئے، میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں درس نظامی کرنا چاہتا ہوں، میں عالم دین بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا مقرب بندہ بن کر میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں مصطفیٰ کے دین اور مصطفیٰ کی سنتوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ کو اللہ کے لیے بخش دیجئے۔ ماں نے جب یہ جذبہ دیکھا تو ماں مانوس ہو گئی اور ماں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا، تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ یہ 80 دینار یہ چھوڑ کر انہیں وصال کیا تھا، اس میں سے 40 تم لے لو اور 40 تمہارا بھائی سید ابو احمد ان کو میں دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ 40 دینار لے لو۔ اب چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 40 دینار دے دیا، اور دینے کے بعد آپ نے 2 بات کہی۔ ایک بات تو یہ کہی بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، اور دوسری بات یہ کہی بیٹا آج کے بعد تمہاری اور ہماری ملاقات نہیں ہوگی، اب ملاقات ہوگی تو میدان محشر میں ہوگی، قیامت کے روز ہوگی۔ اور پھر روایات میں آتا بھی ہے جب آپ بغداد چلے گئے تھے تو آپ کی بارگاہ میں ماں کی طرف سے خطوط پر خطوط آتے رہے تھے، لیکن آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں اور پڑھیں۔ جب ٹائم ملا تو آپ بیٹھ گئے اپنی ماں کے خطوط کو پڑھنے کے لیے، 1 پڑھا 2 پڑھا 3 پڑھا، ایک خط ایسا آیا کہ اس میں لکھا تھا ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بغداد کا سفر کیا اور وہاں جا کر آپ نے علم دین حاصل کیا، درس نظامی آپ نے حاصل کیا اور ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے عبادات اور مجاہدات اور ریاضات کا سلسلہ عرصہ دراز تک جاری اور ساری رکھا اپنے عرصہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول نے نواز دیا، آپ کو غنی کر دیا، اور پھر اس قدر عبادت کرتے تھے آپ کہ 15 سال تک روزانہ آپ 1 قرآن ختم کرتے اور 1000 نوافل کو ادا کرتے تھے آپ۔ وہ کہنے والے کہتے ہیں یار یہ کس طریقے سے کر لیا کرتے تھے جو نہیں ماننے والے؟ تو بھائی جو اللہ کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے، جس طریقے سے رسول اللہ سے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ پاک کو لے بھی گیا، لے بھی آیا، رات کا تھوڑا سے حصے کے اندر سارے معاملات ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ جو کام کروانا چاہے وہ کروا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو اعتراضات کرنے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور یہی دعا کر سکتے ہیں۔ بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سارے علوم حاصل کر لیے، روحانی علوم اور ظاہری اور باطنی علوم، اور بہت زیادہ اللہ رسول کی بارگاہ سے بڑا فیض حاصل کر لیا۔ اور پھر ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، اے شیخ عبد القادر جیلانی بیٹا تم بیان کیا کرو نا یار، میں اپنے انداز میں بتلا رہا ہوں، بیان کیا کرو نا، تم بہت و نصیحت کیا کرو، عوام کو ضرورت ہے تمہارے بیان کی، تمہارے اصلاحی بیان کی، تمہاری علمی بیان کی، قرآن و سنت کے حوالے سے بیان کی، عوام کو ضرورت ہے، بیان کیا کرو تم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو عرب کے فصحاء ہیں، میں تو ایک عجمی مرد ہوں، میں کس طریقے سے ان کے سامنے لب کشائی کروں گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ کھولو،
جب منہ کھولا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا، 7 مرتبہ ڈالا. اور پھر دوسرے دن جب ظہر کا وقت آیا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعظ و نصیحت کے لیے بیٹھ گئے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی. وہی خوف کھایا جا رہا تھا کہ میں عجمی ہوں، وہ عرب کے فصحاء ہیں، میں کس طریقے سے ان کے سامنے لب کشائی کروں گا، بیان کروں گا. تو پھر سامنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے ظاہر ہوئے. علی المرتضیٰ بطور کشف، یعنی کہ وہ ظاہر ہوئے اور علی المرتضیٰ ہمت بڑھا رہے تھے، بیٹا بیان کرو، تم بیان کرو. ان سے بھی یہی عرض کیا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالا. اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ بابا جان آپ نے 6 مرتبہ ڈالا، نانا جان نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا، آپ نے 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے کہ ادب کی وجہ سے نہیں ڈالا، برابری نہ ہو جائے. دیکھا آپ نے، برابری نہ ہو جائے. اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ میں باب العلم نے اور شارح علم نے جب تھوک مبارک ڈالا، لعاب دہن ڈالا، تو آپ کے اندر وہ کمالات پیدا ہو گئے، وہ شان و شوکت پیدا ہو گئی، خدا داد صلاحیتیں اتر گئی اور آپ کے اندر وہ کمال پیدا ہو گیا. اور پھر آپ نے شان و شوکت والے بیانات کرنا شروع کر دیے. اور آپ کے بیانات کے ذریعے سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کئی لاکھوں یہودیوں، نصرانیوں اور غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مسلمان بن گئے وہ لوگ. اور کتنے فاجروں نے، ظالموں نے، زانیوں نے، شرابیوں نے اور وقت کے بگڑے ہوئے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کری اور وہ سدھر گئے، باز آ گئے. یہ ان کی. اور پھر وہ سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا، بیانات کا سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا. اور پھر آپ کے بیان کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا، 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا آپ کے بیان میں. اور اس بیان کے اندر سیدنا خضر علیہ السلام ہوتے، جنات ہوتے، بڑے بڑے شیوخ ہوتے، بڑے بڑے علماء ہوتے. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے انبیاء کرام بھی شرکت فرماتے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان میں شرکت فرماتے. ان کی ہمت افزائی کی وجہ سے، ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی کی وجہ سے انبیاء کرام اور خود مصطفیٰ پاک بیان میں شرکت فرماتے تھے. اور ان کی شان دیکھیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر آپ کو تصرفات عطا فرمائے تھے اور وہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ آپ ہر بندے کو جانتے تھے، اس کے نام، اس کے باپ کے نام، اور اس کے اندر، اس کے دل کے اندر، سینے کے اندر، اس کے مزاج کے اندر، اس کے دماغ کے اندر جو مسائل ہوتے، جو بات ہوتی، جو خطرات ہوتی، وہ ساری آپ کے پر عیاں ہو جاتی تھی. یہ شانتی شیخ عبد القادر جیلانی. اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی بندہ سوالات آپ سے کرنا چاہتا، وہ تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا، وہ تو ممبر کے پاس نہیں آ سکتا. جمع غفیر 70 ہزار افراد ہیں، کیسے آئے وہ؟ لیکن آپ کو وہ کمال حاصل تھا. آپ اپنے ممبر پر بیٹھے بیٹھے یہاں سے ارشاد فرماتے اس کا نام لے کر، اے فلاں بن فلاں توجہ کر، تیرا مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. اور اس طریقے سے آپ سینکڑوں لوگوں کے جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور دور و نزدیک کے جو لوگ ہوتے تھے یکساں آپ کی آواز کو وہ سنتے تھے. جس طرح قریب والا سنتا اسی طریقے سے دور والا بھی سنتا تھا. یہ شان تھی شیخ عبد القادر جیلانی. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ممبر پر بیٹھ کر آپ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، آپ علمی بیانات کر رہے تھے، آپ قرآن و سنت کے مطابق بیان کر رہے تھے اور لوگوں پر ایک رقت طاری تھی، خوف خدا کا غلبہ طاری تھا اور عشق رسول سے وہ معمور تھے. اور دوران بیان آپ نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. اور پھر میں نے خود مطالعہ کیا کتاب کے اندر مستند عالم دین کے حوالے سے، اور پھر میں نے علماء کرام کی تقاریر کے اندر یہ بات میں نے سنی بھی کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ،
یہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیا ہے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق۔ اور یہ مقام کس طریقے سے آپ کو حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں میں نے پڑھا تو بتایا یہ گیا کتاب کے ذریعے سے کہ جب ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے اور آپ کے لیے براق لایا گیا، اور جب آپ براق پر سوار ہونے ہی جا رہے تھے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مقدس وہ آپ کے پاس آئی، آپ کے قدموں کے پاس آئی اور وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ میری پشت پر، میری گردن پر، میرے کندھے پر قدم رکھ کر آپ براق پر سوار ہو جائیے، مجھ کو یہ اعزاز عطا فرما دیجئے۔ پھر رسول اللہ نے ایسا ہی کیا، یہ خدا کا حکم ہی تھا، اللہ کی مشیت ہی تھی یہ۔ پھر پیارے مصطفیٰ نے اپنے مبارک قدم غوث العظم کے گردن پر، کندھوں پر رکھ کر براق پر تشریف فرما ہوئے اور وہاں پر بشارت دی، اے شیخ عبد القادر جیلانی مصطفیٰ کا قدم تمہاری گردن پر اور تمہارا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر۔ جس طریقے سے انبیاء کرام، رسولوں اور خود مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان، کندھوں پر شانوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان ہوتا ہے، مہر نبوت کی سٹیمپ ہوتی ہے، نشان ہوتا ہے، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پشت پر شانوں کے درمیان پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا نقش ہے۔ اور یہ نقش وہی ہے جب مصطفیٰ نے قدم رکھا اور براق پر آئے تو مصطفیٰ پاک نے گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نواز دیا اور کل اولیاء اللہ کا سردار بنا دیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ المنورہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری دے کر آپ ننگے پاؤں بغداد کی طرف آ رہے تھے، اور ننگے پاؤں آ رہے تھے آپ پیدل۔ تو بغداد کے راستے میں ایک چور کھڑا ہوا تھا، وہ اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ بھائی کوئی آئے گا راہگیر تو اس کو لوٹ لیا جائے گا، سارا مال و متاع، مال و اسباب اس کا لے لیا جائے گا، وہ اس لیے کھڑا ہوا تھا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی اتفاق سے وہاں پر پہنچ گئے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تو وہ اپنے آپ کو کہنے لگا میں تو ایک دیہاتی ہوں۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی مومنانہ فراست سے جان لیا کہ دیہاتی اگرچہ ہوگا لیکن یہ اس وقت چور ہے، یہ چور ہے۔ یہ مومنانہ فراست سرکار فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ کے نور سے دیکھا کہ وہ ایک چور اچکا قسم کا بندہ ہے۔ اچھا، جب یہ خیال آیا شیخ عبد القادر جیلانی کے دل میں کہ یہ ایک چور اچکا بندہ ہے، اسی دوران اس کے دل میں بھی خیال آیا یار یہ تو غوث العظم لگ رہے مجھ کو، شیخ عبد القادر جیلانی لگ رہے مجھ کو یہ۔ جب یہ خیال آیا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے رحمت اللہ تعالی نے یہ بھی خیال بھاپ لیا اور فرمانے لگے ہاں میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں۔ اب جب آپ نے اپنا تعارف کروایا تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضرت اور مجھ پر رحم کر دیجئے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر رحم کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو بھی اس پر رحم کر دے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے غائبانہ آواز آئی، اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی کر دیجئے اور چور سے قطب بنا دیجئے۔ چنانچہ آپ نے ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی، سیدھا راستہ دکھا دیا اور آپ نے ایک نظر اس کے قلب پر فرمائی تو چور سے قطب بنا دیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قطب بننا، غوث بننا، ولی بننا، مومن بندہ بننا بڑے مشکلات کے ساتھ، یعنی کہ دو چار ہو کر پھر یعنی کہ وہ بندہ اس مقام پر آتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر کرم سے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چور سے قطب بنا دیا۔
تو بہرحال میرے بھائیو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کرامتیں ہیں، جو شانیں ہیں، وہ کس سے چھپی ہوئی ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آ گیا اور عرض کرنے لگا، یا شیخ، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اور اسے کہو کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں، جاؤ ان کے پاس۔ چنانچہ وہ نوجوان آپ سے آ کر یہ عرض کرنے لگا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا والد جو تھا وہ ہمارے مدرسے کے پاس سے گزرا ہے کبھی؟ تو اس نوجوان نے کہا، ہاں گزرا ہے، میرا باپ گزرا ہے آپ کے مدرسے کے پاس سے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی خاموش ہو گئے اور وہ بندہ چلا گیا۔ اب ظاہر بات ہے، خاموشی کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تعالیٰ اس بندے پر کرم فرما دے کہ تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ جو ہمارے مدرسے کے پاس سے گزر جائے گا تو اس کے عذاب میں تخفیف کرے گا، اس کی مغفرت کر دے گا، بخشش کا سامان پیدا کر دے گا۔ اب چنانچہ دوسرے دن وہی نوجوان خوشی خوشی آیا، خوش و خرم ہو کر آیا اور آ کر کہنے لگا، یا حضرت الحمدللہ، آج رات میں نے پھر اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سبز حلہ جنتی لباس عطا فرمایا ہے، اور یہ ساری کی ساری برکتیں شیخ عبد القادر جیلانی کی ہی ہیں گی۔ اور میرے والد صاحب نے یہ بھی کہا ہے، اے بیٹا تم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ہمیشہ اور لازمی طور پر رہنا، ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ دیکھا آپ نے، ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ہی ایسی ہے، الحمدللہ، ان کی خدمت کرے، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، انشاءاللہ ان کے صدقے میں کچھ ہم کو بھی مقام مل جائے گا انشاءاللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طریقے سے ممبر پر بیٹھ کر بیان کر رہے تھے اور 70,000 کا اجتماع تھا۔ آپ کے سامنے ایک آپ کا مرید علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی بیان کو سن رہا تھا۔ ایک دم سے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور وہ سو گئے۔ وہ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہ سو گئے تو آپ نے تمام شرکاء اجتماع کو خاموش کروا دیا، سب خاموش ہو جاؤ۔ اور اب یعنی کہ جب آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ تو ایک سکوت طاری ہو گیا، جیسا کہ یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، اتنا سکوت طاری ہو گیا۔ اور آپ ممبر سے اترے اور اترنے کے بعد علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو بیداری ہوئی، جاگے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، کیا آپ رسول اللہ کی زیارت کر رہے تھے، دیدار کر رہے تھے؟ تو انہوں نے اقرار کیا، ہاں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا تھا۔ اچھا یہ بتائیے وہ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ تو علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ وہ رسول اللہ ارشاد فرما رہے تھے، اے علی بن حیتی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کو کبھی نہ چھوڑنا، ان کی خدمت، ان کی بارگاہ کی حاضری کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، ان کی بارگاہ میں حاضری لازمی طور پر دیتے رہنا۔ اور پھر علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمانے لگے، واہ الحمدللہ، جس مصطفیٰ کو میں خواب میں دیکھ رہا تھا اسی مصطفیٰ کو شیخ عبد القادر جیلانی بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ بتائیں آپ کیا شان ہے یار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یارو میں تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سچی محبت کرو یار، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سچی محبت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو میلادی بن جائے، رمضان کا مہینہ آئے تو رمضانی بن جائے، رجب کا مہینہ آئے تو رجبی بن جائے، ایسا نہ ہو۔ شعبان کا مہینہ آئے تو شعبانی بن جائے، ایسا نہ ہو۔ مستقل طور پر مسلک کے حق اہل سنت کے فرد بنے رہے، اچھے عقیدے رکھیں ہم، سمجھا ہمیشہ۔ اور اس طرح کی پاک باز جو محفلیں ہوتی، اجتماعات جو ہوتے، ان میں شرکت کرتے رہا کریں، عقیدت رکھیں، یعنی کہ میرے بھائیوں شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت رکھیں، کیونکہ ہم لوگ تو نسبتی لوگ ہیں، انشاءاللہ نسبت ہی کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، نسبت کی برکت سے۔ اب دیکھو نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور مقدس میں ایک شخص تھا، وہ اس سے بہت محبت رکھتا تھا، عقیدت رکھتا تھا، لیکن اس کا عمل جو ہے نا تھوڑا گناہگار قسم کا وہ بندہ تھا، فاسق قسم کا بندہ تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا، جب اس کو قبر میں دفنا دیا گیا، تو منکر نکیرین جب اس کے پاس آئے تو غیب سے آواز آئی منکر نکیرین کو، آواز یہ آئی کہ ہم نے اس بندے کو
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے، عقیدت رکھنے کی وجہ سے ہم نے اس کو بخش دیا ہے۔ دیکھا اللہ کی مرضی ہے یار، اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو کون روک ٹوک سکتا ہے؟ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے جس کی گرفت کر لے، جس کو چاہے وہ آزاد کر دے، اس کی مرضی ہے۔ ہمیں تو مطلب یہ کہ حکم جو ملا ہے قرآن و سنت سے وہ یہی ملا ہے کہ ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، دل میں بال برابر بھی کوئی بغض نہ رکھنا۔ اگر تم نے خدا نہ خواستہ بال برابر بھی بغض رکھا، دشمنی رکھی، عداوت رکھی، تو یاد رکھو حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے اولیاء سے، ولیوں سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، خار رکھتا ہے، بلا وجہ کا بیر رکھتا ہے، تو میں خدا اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر دے تو وہ تو نامراد ہی ہو کر مرتا ہے، وہ کافر ہو کر مرے گا، یہودی نصرانی ہو کر مر جائے گا۔ ابن سکا ان کو دیکھ لیں آپ، ابن سکا کیا تھا؟ وہ اس نے اللہ کے ولی سے بغض رکھا تھا، اور وہ کافر یہودی نصرانی ہو کر وہ مر گیا۔ وہ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں، اولیاء اللہ سے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہوگا پھر انشاءاللہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اس لیے پیدا کیا کہ اسلام کی خدمت کرنی ہے، اور انہوں نے اسلام کی خدمت کری۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے نا، بوڑھا شخص وہ جھکے ہوئے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر اٹک اٹک کر وہ چل رہا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس گئے، اس بوڑھے شخص کے پاس، اس کو پکڑا کہ سنبھالا دیا جائے۔ جیسے سنبھالا دیا تو وہ جوان ہو گیا، وہ کہنے لگا میں دین اسلام ہوں۔ آپ نے مجھ کو ہاتھ لگایا، جوان کر دیا، گویا کہ آپ کے ذریعے سے اسلام کا کام عروج پکڑ گیا۔ سمجھا؟ آپ کے ذریعے سے اسلام کا کام عروج پکڑ گیا۔ اسلام کو گویا کہ آپ نے رسول اللہ کی سنتوں کو، اسلام کو، سب کو آپ نے زندہ کر دیا، گویا کہ اسلام کا بول بالا کر دیا، الحمدللہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لوگ اپنے مسائل کو لے کر آتے تھے، اور ان کے مسائل کو آپ حل فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ جس طریقے سے انبیاء کرام کی بارگاہوں میں ان کی قوم، ان کی امت بارگاہوں میں جاتی تھی اور مسائل لے کر جاتی تھی اور مسائل حل ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنے لوگ جاتے تھے، مادر ذات اندھے جاتے تھے، کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگ جاتے تھے، اور کتنے لوگوں کو آپ نے مردے سے زندہ کر دیا تھا۔ سمجھا؟ تو رسول اللہ کا کیا فرمان ہے؟ توجہ فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے علماء ربانیین بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام ہیں بنی اسرائیل کے، اس میں موسیٰ بھی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ سمجھا؟ بالکل اسی طریقے سے بس ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ظاہر بات ہے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، باقی ساری صلاحیتیں ہیں ان کے پاس، ساری صلاحیتیں، کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، آپ بھی زندہ کر دیتے۔ جس طریقے سے آپ مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے، آپ بھی بینا کر دیتے۔ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کو شفا دے دیتے، آپ بھی اللہ کی عطا سے شفا دے دیتے۔ جو شان انبیاء کرام میں پائی جاتی تھی وہ شان آپ کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ دیکھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاتون روتی بھی آ گئی اور عرض کرنے لگی، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرا ایک بیٹا، اکلوتا بیٹا، وہ دریا میں ڈوب کر مر گیا، میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ بھئی آپ کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، اور مجھے یہ یقین کامل ہے کہ آپ کی جو شناسائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے نا، سنوائی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ بڑی مقبول ہے، لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے تاکہ وہ اکلوتا بیٹا دوبارہ زندہ ہو کر میرے پاس آ جائے۔ اور رو رو کر وہ عرض کرنے لگی، آپ کو بڑا رحم آیا اور آپ نے اس عورت کو فرمایا، جا تیرا بیٹا گھر پہ آ جائے گا۔ چنانچہ وہ چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ روتی بھی آ گئی، بیٹا تو نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا، مائی صاحبہ تم چلی جاؤ، تمہارا بیٹا آ جائے گا۔ وہ چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر روتی بھی آ گئی۔ وہ کہنے لگی، یا شیخ ابھی تک میرا بیٹا نہیں آیا۔ ماں ہے نا، وہ ماں کا درد ہر بندہ سمجھتا ہے۔ رو رو کر بات کرنے لگی، یا شیخ آپ کرم فرما دیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہیں، اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بیٹا زندہ کر کے مجھ کو واپس لوٹا دے گا۔ بس آپ
دعا فرما دیجئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 دفعہ تو بھیج دیا تھا، وہ دونوں دفعہ آ گئی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے مراقبہ کیا، اور مراقبے کے بعد پھر آپ نے سارے اقدات اٹھا کر فرمایا جا تیرا بیٹا گھر پہ آ گیا ہے۔ جب وہ گھر پہ گئی تو بیٹا گھر پہ آ چکا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھ کو اس خاتون کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے الہامی خطاب فرمایا، اے شیخ عبد القادر، اے میرے بندے، اگر ہم چاہتے لفظ کن سے سارے معاملات کو فیکون کر دیتے، مگر ہماری مشیت کچھ اس طریقے کی تھی۔ جب تم نے اس عورت کو پہلی بار گھر بھیجا تو ہم نے فرشتوں کے ذریعے اس لڑکے کے تمام اجزاء کو جمع کروایا۔ جب دوسری بار بھیجا تو ہم نے اس بچے کو زندہ کر دیا، اور جب تم نے تیسری بار بھیجا تو ہم نے اس بچے کو دریا سے نکال کر اس کے گھر بھیج دیا۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام اور مرتبہ۔ یارو، ایک شخص سنان نامی عیسائی پادری شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، میں یمن کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اسلام قبول کر لوں۔ پھر یہ خیال آیا کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ بس یہ خیال آنا تھا، نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، میں سو گیا۔ جیسے ہی سویا تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ خواب میں تشریف لے آئے، اور وہ فرمانے لگے، اے سنان، تم بغداد کی سرزمین پر چلے جاؤ، وہاں شیخ عبد القادر جیلانی نامی ایک بزرگ ہیں، تم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لو، کیونکہ وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اچھا، یہ آج کا جو بیان ہے یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلے اتوار کو بیان ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے اتوار کے لیے کو بھی انشاءاللہ لنگر غوثیہ آپ کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو لہٰذا